کو غسل دیتی ہیں اور پانی کو کہتی پی لو، اللہ اس کی وجہ سے حضور کے بال کے وار کی وجہ سے قدر سامعین، تو میں نے عرض کیا کہ سیابہ پاک، اور آپ اس سے آگے تھوڑے چلے جاؤ، برا نہ بناؤ تو میں نے کہا مٹی کی نسبت حضور کے بدن سے ہوئی تو وہ عرش اللہ سے افضل ہوئی، تو بال مبارک کی نسبت اسی لیے مجھے ایک اہل حدیث کہنے لگا کہ کوئی شاہ جی ساری گل تو سانو کوئی چنگی نہیں لگی ہے۔ میں کہا یار میں کیا بتاؤں، میں کہا اورنگزیب عالمگیر کو تو جانتا ہے؟ کہتا ہاں اورنگزیب بادشاہ تھا۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے ایک اہل حدیث عالم اپنے دربار میں رکھا تھا، اور صرف ایک وجہ سے کہ اورنگزیب عالمگیر نے جس وقت فوت ہونے لگا اس نے وصیت کی تھی کہ مجھے کوئی کربلا شریف سے امام حسین کی مزار مبارک کی چادر لا دے، اور پھر کہا تھا کہ مجھے اس چادر میں دفنا دینا، مجھ سے کرام کے کاتبین پوچھیں گے کیا لے کے آئے ہو تو میں کہوں گا نواسہ رسول کی قبر کی چادر لے کے آیا ہوں۔ میں کیا لے آیا ہوں، بادشاہوں کے پاس اور کیا ہے، میرے پاس سوائے اس عمل کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے بتایا، انہوں نے کہا تھا مجھے ایک دن قنوجی، یہ جو ہے نا قنوجی، یہ اہل حدیث عالم تھا، اس نے بڑی مزدار گل، اس سے میں نے پوچھا کہ تیرے نزدیک حضور کے بعد افضل ترین کون ہے؟ تو ہمارے سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ اور ہے کہ حضور کے بعد ابوبکر صدیق، ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد عثمان، ان کے بعد علی۔ ہم منصب کو عزت دیتے ہیں، ہم خلافت کو عزت دیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ عشق کی بات ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تیرے نزدیک، اس نے کہا کہ بات میرے نزدیک تو بھائی حضور کے بعد سب سے افضل فاطمہ الزہرا۔ فاطمہ الزہرا نے کہا کہ یہ تو کیا کہتا ہے کہ حضور کے بعد، انہوں نے بتایا میں اس لیے کہتا ہوں کہ حضور کے جسم کا حصہ ہے، آپ نے حضور کے جسم فاطمہ جو ہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور میں جس زمین کے ساتھ حضور کا بدن لگ جائے وہ عرش اللہ سے افضل، اور جو فاطمہ میرے محمد مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہو کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں سے حسنین چلتے تھے نا تو ابو بکر صدیق میں ان کو اس طرح دیکھتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بابا یہ آپ علی کو دیکھے جا رہے ہیں، حسن اور حسین کو دیکھے جا رہے ہیں، انہوں نے فرمایا بیٹی میں ان کو نہیں دیکھے جا رہا، میں ان کے پیچھے مصطفیٰ کا وجود ان کے اندر دیکھے جا رہا ہوں، ان کے اندر دیکھے جا رہا ہوں، اس لیے کہ حضور نے کہا تھا کہ نظر الی وجہ علی عبادت، سبحان اللہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ نسبتوں کو سمجھنے والے لوگ تھے۔ آج میرے دوستو نئے زمانے کے نئے حالات کے تحت ہم بہتے چلے گئے اور پتہ نہیں کدھر چلے جا رہے ہیں۔ واپس لوٹو تاکہ آل و اصحاب کے زمانے کی باتیں ہمارے ایمان کو کبھی کرنے لگ جائیں۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن حضور کی محبت کے دو ہی تقاضے، ایک فالوئنگ بیان کر سکا، ایک حضور کی نسبتوں کی قدر آج کے سامنے لا سکا۔ کوشش کیا کرو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 50 علوم کے دھنی تھے، یہ کوئی چٹ آدمی نہیں تھا، 50 علوم کا ماہر تھا۔ اس نے کوئی سوچ کے ہی کہا ہوگا تیری نسل پاک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا مولوی کون پیدا ہوگا، کون عالم پیدا ہوگا؟ ان سے کسی نے پوچھا جس وقت آپ نے 18 لاکھ مسئلے لکھے نا، 18 لاکھ مسئلے، تو جس وقت لکھا ہے تو کسی نے کہا کہ ابو حنیفہ تو بہت بڑا ہے، 18 لاکھ مسئلے۔ انہوں نے کہا میرا کوئی نہیں ہے، اگر جافر اور باقر نہ ہوتے تو میں تو ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ سارا آل رسول کا فیضان ہے۔ میرے دوستو یہ بیون قدسی ہستیوں کی بات میں نے کی ہے کہ جن نے زمانے میں نام بھی کمایا ہے، کام بھی کمایا ہے، انہوں نے نسبتوں کی قدر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ایک حسین مقام پر ہمیں یہ وقت نصیب کیا ہے۔ ہمیں بھائی 2 بوسے نصیب ہو جائیں گے حضور کے مبارک۔ اللہ اس جگہ کو بھی آباد رکھے، یا حضور کی نسبتوں پر ہجوم کرنے والوں کو بھی آباد رکھے۔ کوئی شخص دیکھا، ایک نبی کریم علیہ السلام عام طور پر تو اپنے مبارک نالین کو خود ہی مرمت فرما لیتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ
کسی نے کہا حضور میں اس کو میں نے ٹھیک کر دوں؟ انہوں نے کہا کرتے. تو جس طرح نالین چھاتی کے ساتھ لگا کے وہ مسجد نبی سے نکلا تو تھا وہ مدینہ شریف کا مرچی، لیکن حضور کے نالین چھاتی سے لگا کے نکل رہا تھا. تو ابو بکر صدیق نے ان کو دیکھ کے کہا تھا کہ اے مدینہ والوں، اگر تم نے زمین آسمان کا کوئی بادشاہ دیکھ لو تو اس کو دیکھو جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم مسلمان جو ہیں ہم میرے دوستوں ظاہر کو نہیں دیکھتے، ہم باطن کے جلووں کو دیکھتے ہیں کہ محمد سے وفا ماشاء اللہ کیا بات. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. یا حبیب اللہ سلام علیک. آپ خیر آپ کی ہے قسم حق کہے والحسن، رب کے قرآن میں جتنی آیات ہیں ساری سے پاؤں تک تیری صفات ہے. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک. قد ہے سر اور چمن، لب ہے لال چمن، سرخ ڈور ہے آنکھوں میں مست ہے، سرخ ڈور ہے آنکھوں میں مست ہے. آپ کے ساتھ ہے موتیوں کی لڑی، آپ کے ساتھ ہے موتیوں کی لڑی. مسکراہٹ تیری ہے اداؤں بھری، مسکراہٹ تیری ہے اداؤں بھری. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک. چاند تاروں کو دی آپ نے روشنی، دو جہاں میں تیرے دم سے ہے زندگی. ہر گھڑی یا نبی میری یہ بندگی کہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. آقا میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. السلام 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 انبیاء کے امام السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم اللهم صل